بات تو آپ تمام حضرات سے جو آئے ہوئے مسلمانوں کے زوال یا ترقی بند ہونا یا مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ مسلمانوں کا اپنا تعلق قرآن سے چھوڑنا ہے۔ آج سے 104 سال قبل 5 سال قبل شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان آئے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کا استقبالیہ کیا گیا اور بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے یہ سارے 3 سال قید کی زندگی میں روزانہ مشورہ قیدیوں سے کرتے رہے، بڑے بڑے قیدی تھے، اور مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی وجہ جو ہم لوگوں نے ڈھونڈا یہ پایا 2 چیز۔ نمبر 1 مسلمانوں کا قرآن سے تعلق کا ختم ہونا، نمبر 2 آپسی انتشار، چاہے مسلکی ہو، مشربی ہو، فکری ہو، ذہنی ہو، ایک انتشار، یہ 2 چیز۔ اور انہوں نے 104-5 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں اب بخاری اور ترمذی دارالعلوم میں نہیں پڑھاؤں گا، صدر مدرس بن کر کے یہاں نہیں رہوں گا، بلکہ میں نے یہ طے کیا کہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر چل کر اس 2 بات کی تاکید مسلمانوں سے کروں گا کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں اور آپس کے انتشار کو ختم کریں۔ الحمدللہ ان کے شاگردوں نے بھی دیا سے دیا جلا کر، مولانا ابھی ہمارے شمیم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 1866 میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی کہ اب ہماری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے شریعت کے خلاف جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مدارس کو قائم کرنا پڑے۔ الحمدللہ پورے بر صغیر کے اندر لاکھوں کے قریب مدارس ہیں، ان میں سے مدرسہ ہی بھی ہے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ابھی ایک جگہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، یہ حضرات جانتے ہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں، حضرت مفتی اعظم مفتی محمود صاحب کے اجل خلفاء میں سے بڑے عالم، میں بھی اس میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو قرآن سے 4 اعتبار سے تعلق ہونا چاہیے۔ نمبر 1 جس طریقے سے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا، اسی انداز سے قرآن کو پڑھنا، یعنی صحت کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصحیح قرآن فرض ہے، اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ عام لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں کہ اگر لہر جلی ہو جائے تو نماز ہوگی کیا؟ اگر قرآن غلط طور پر پڑھ رہے ہیں، شین اور سا، جیم اور زا کو الگ نہیں کر رہے ہیں تو نماز تو ہماری ہو نہیں سکتی۔ تو کم سے کم عام مسلمان 5 سورت، سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ 4 چھوٹی سورت صحت کے ساتھ سیکھ لیں، یہ آپ کے لیے بھی فرض ہے، صرف طلباء کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی فرض ہے۔ تو تصحیح قرآن، دوسرا تعلق تفہیم قرآن، قرآن کیا کہہ رہا ہے،
یہ مسلمانوں کا ایک دستور العمل ہے نا قرآن. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان کے ہدایت کے لیے. تو اس قرآن کے اندر کیا ہے ہمیں معلوم ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو جیسے دعا رٹ کر کے دعا پڑھتے ہیں، اس کو دعا مانگتے نہیں. دعا مانگنا الگ چیز ہے اور دعا پڑھنا الگ چیز ہے. ہم سورہ فاتحہ یا اور سورتیں اگر پڑھتے ہیں تو ایسے ہی رکھ کر کے پڑھ لیے. اگر آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو یا قرآن کی جن آیتوں کو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ذہن میں اگر ہو تو آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگی اور اس کے اندر برکت آئے گی اور نماز صحیح طور پر آپ آیت رحمت میں مسرت ظاہر ہو چہرے سے اور آیت عذاب میں رونا ہے. مکہ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا مسجد حرام میں کہ وہاں کے قاری جب نماز پڑھتے ہیں خاص طور پر فجر میں تو روتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو صاحب زبان ہی ہے، عام آدمی کو رونا ہوتا ہے. تو دوسری چیز تفہیم قرآن کو سمجھنا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مسجد کے اندر 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ لوگوں کے پاس تو وقت ہے، درس قرآن اپنے اکابر کے قرآن کو جس پر اعتماد ہے اس کو پڑھ کر کے سنایا جاتا. 15 منٹ روزانہ اگر ہو تو سب سے بہتر. اگر روزانہ نہیں ہے تو کسی ہفتے میں کسی ایک نماز کے بعد درس قرآن جاری کریں. نمبر 3، مسلمان کا تعلق قرآن سے عمل بالقرآن کے اعتبار سے ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. سود حرام ہے، کاروبار جائز ہے. ہم مسلمان سود کھا رہے ہیں تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نشہ حرام ہے، اور آج 25% سے زائد ہمارے نوجوان نشہ میں مبتلا ہیں. میں تو کم سے کم کہا مختلف، صرف شراب پینا نشہ نہیں، صرف تاری پینا ہی نشہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، آج سفوف نکلا ہے جو ناک کے اندر ڈال دیتے ہیں اور دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے. ٹیبلٹ نکلا ہے، انجیکشن نکلا ہے، یہ تمام تو نشہ کی چیزیں ہیں. اور عورتیں بھی، گانجا بھی، افیون بھی، اس میں ہاں بہت ساری چیزیں. آج ہمارے نوجوان اپنے بدن کا خون بیچ رہا ہے نکال کر کے اور نشہ کی چیزوں کو خرید. کون روکے گا؟ عمل بالقرآن یہ تیسری چیز ہے، ہمیں جاننا چاہیے. حضرت یہ لوگ جانتے ہیں کہ قمار جو عربی میں ہے حرام ہے، نص خطی سے قرآن میں ہے. قمار صرف ہم لوگ بچپن میں جانتے تھے کہ تاش کے ذریعے سے یا ایک پھیتا ہوتا تھا اس کے ذریعے سے. آج تو قمار عام ہو گیا ہے، لاٹری موبائل میں قمار ہے نا. نہیں، اور بھی بہت ساری صورتیں. تو عمل بالقرآن. اور چوتھی چیز قرآن قیامت تک کے لیے، سارے انسان کے لیے. اب کوئی نبی اور دوسرا آنے والا نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی، اس امت کی ہے کہ پوری دنیا تک قرآن کی اشاعت کریں، قرآن کی تبلیغ کریں. یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. وعظ و نصیحت یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بھائی اس 4 چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہونی چاہیے. نمبر 1 قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنا. نمبر 2 قرآن کو سمجھنا. نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا. نمبر 4 قرآن کی اشاعت کی تبلیغ کی فکر کرنا.